بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب ہم کلاس شروع کریں گے سبق نمبر 3. یہ اس کتاب کے لحاظ سے لیکن ہمارے اسباق ہماری پانچویں کلاس ہے آج. المذکر والمؤنث میسکولین اینڈ فیمینین جینڈر. مرد اور عورت کے لحاظ سے مذکر کہتے ہیں جو مرد سے متعلق ہو اور مؤنث کہتے ہیں جو عورت سے متعلق ہو. انہیں انگلش میں میسکولین اینڈ فیمینین کہتے ہیں. تو ان کی کچھ علامات ہوتی ہیں. ان کو کیسے پہچانے، ان کے سائنس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے انہیں پہچانا جاتا ہے اور اسی کے حساب سے عربی زبان میں یہ استعمال ہوتے ہیں اور ان پہ حکم لگتے ہیں. اب یہاں بات ہو رہی ہے ابھی مؤنث کی، یعنی جو فیمینین ہے. تو مؤنث کی کیا کیا علامتیں ہیں وہ بتا رہے ہیں. یہاں پہ مذکر پہلے بتا رہے ہیں، اسی کے لحاظ سے پتہ چلے گا مؤنث کیا ہوتا ہے. مذکر جیسے صادقن اور مؤنث جیسے صادقتن، یعنی آگے لاسٹ میں گولتا لگا دی گئی. لاسٹ میں اگر گولتا لگا دی جائے تو وہ مؤنث بن جاتا ہے. جیسے قریب سے قریبتن، آتن سے آتیتن، حسن سے حسنتن، سیئن سے سیئتن، صابر سے صابرتن. اور گولتا لگنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مؤنث بنتا ہے اور گولتا سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر زبر آ جاتا ہے آٹومیٹکلی. صابر سے صابرتن کوئی نہیں پڑھے گا، صابرتن ہی پڑھیں گے، یعنی راہ پہ ہمیشہ زبر آئے گا، یعنی جو گولتا سے پہلے والا حرف ہے اس پر زبر ہی آئے گا. قانتن قانتتن، مسلم مسلمتن، ساجد ساجدتن. یہ ہو گئی گولتا کی مثال. اب آ جاتے ہیں یہاں پہ مذکر اکبر. اب یہاں پر لگاتے ہیں، یعنی یہ ہے الف مقصورہ، یا کی شکل میں جو دکھا رہے ہیں نا اسے الف مقصورہ کہیں گے، ٹھیک ہے. الف مقصورہ لگا دیں گے تو اس سے بھی مؤنث بن جائے گا. شروع کی حرکت کو بھی ختم کر دیا انہوں نے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے بھی مؤنث ہوتی ہے. سمجھانے کے لیے کہ مؤنث گولتا بھی ہوتی ہے، الف مقصورہ بھی ہوتی ہے اور آگے الف ممدودہ بھی ہوتی ہے. الف ممدودہ کیا ہوتا ہے؟ وہ الف جو تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے، الف ممدودہ. اور الف مقصورہ جو تھوڑا کھینچ کے نہ پڑھا جائے اور تھوڑا سا ہی کھینچا جائے، اسے کہتے ہیں الف مقصورہ. الف مقصورہ جس کو کم کھینچے بولتے وقت، اور الف ممدودہ جسے زیادہ کھینچے بولتے وقت. اکبرو سے کبرا، اصغرو سے صغرا، بشیر سے بشرا، احسن سے حسنا. ٹھیک ہے. اب آگے الف ممدودہ کی مثال ہے، جیسے اصفر، صفراء، اخضر، خضراء، ازرق، زرقاء، ابیض، بیضاء، اسود، سوداء، احمر، حوراء، اعمى، عمياء، ابکم، بکماء، اعور، عوراء. تو یہ ہو گئی مثالیں مؤنث کی. کیا بتا رہے ہیں نوٹ میں؟ اکثر و بیشتر زبانوں میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے مختلف الفاظ پائے جاتے ہیں. عربی میں بھی ایسا ہی ہے. جب مخاطب مذکر و مؤنث دونوں ہی کو ایک لفظ میں بیان کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے مذکر کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جس میں خواتین خود بخود شامل ہوتی ہے. یعنی جب جو بھی بات کرنے والا شخص ہے اس کی مراد مذکر مؤنث دونوں ہے تو وہ مذکر کا لفظ بولے گا، نہ کہ مؤنث کا. تو دونوں شامل ہو جائیں گے. اب دیکھیے مؤنث کی قسمیں. مؤنث کی قسمیں تو ایسے الفاظ جن کے آخر میں گولتا، جنہوں پر بتا چکا ہوں، ہو، یہ مؤنث کی ایک قسم ہے. مؤنث سمجھے جاتے ہیں اگرچہ حقیقتاً وہ مؤنث نہ بھی ہو. جیسے صلاۃ، نماز. تو نماز جو ہے اس پہ کہیں مذکر مؤنث کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس میں بولتا آ رہی ہے. تو لفظ کے لحاظ سے یہ مؤنث ہوگا، لیکن حقیقت میں صلاۃ کا لفظ وہ مؤنث مذکر
سے تو نہیں ہو سکتا نا، نماز نہ مذکر نہ مؤنث ہو سکتی، نماز تو نماز ہے، اس کی کوئی جنس نہیں ہے۔ ایسے ہی جنت باغ، جنت کا مطلب ہوتا ہے باغ، تو اس کو بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مؤنث ہے۔ ہاں لفظ کے لحاظ سے مؤنث ہے، لیکن حقیقت اس کی نہیں ہے کہ یہ مؤنث ہو۔ ایسے ہی حسنۃ نیکی، تو اس کو بھی آپ نہیں کہہ سکتے نیکی کو کہ یہ مؤنث ہے، لفظ میں آپ گولتا لگا دی گئی، کیونکہ عرب اسے گولتا کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، بغیر گولتا کے بھی پڑھتے ہیں، تو اس لیے لفظ کے ساتھ تو گولتا آ گئی، لیکن حقیقت میں نیکی کوئی مؤنث نہیں ہوتی، نہ ہی مذکر ہوتی ہے۔ ایسے ہی آگے بتا رہے ہیں، مذکر کے آخر میں بھی گولتا لگا کر اسے مؤنث بنایا جاتا ہے، جیسے عالم سے عالمتن، ساجد سے ساجدتن۔ اس قاعدے سے متعدد الفاظ مستثنی ہے، جیسے خلیفتن، علامتن، علامتن، علامہ۔ تو خلیفہ یہ لفظ بھی جو ہے وہ خلیف سے نہیں آیا ہے، اور علامہ کوئی علام سے نہیں آیا ہے، یہی بتا رہے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے اس قاعدے سے الگ ہے، یعنی یہ دونوں جو ہے مذکر کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں، خلیفہ اور علامہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن کے آخر میں الف اور حمزہ یعنی ممدودہ کی جو نشانی ہے، الف ممدودہ کی نشانی ہے کہ پہلے الف آئے گا پھر حمزہ آئے گا، تو اس والے کو کہیں گے الف ممدودہ۔ ایسے الفاظ جن کے آخر میں الف اور حمزہ ہو انہیں بھی مؤنث سمجھا جاتا ہے، جیسے سوداء سیاہ خاتون، بیضاء سفید خاتون۔ تو یہ ہے ان کا مطلب، اور یہ ہے الف ممدودہ کی پہچان، یہ بھی مؤنث سمجھے جاتے ہیں۔ ایسے ہی وہ الفاظ جن کے آخر میں یا نہیں ہے بلکہ الف مقصورہ ہے، یہ الف مقصورہ ہو انہیں بھی مؤنث سمجھا جاتا ہے، جیسے صغرا، کبرا، عظما وغیرہ۔ اس یا کو الف پڑھا جاتا ہے، دیکھیے آپ بول رہے ہیں نا، یعنی الف مقصورہ ہوتا ہے، یہ لکھا یا کی شکل میں جاتا ہے، پڑھا الف کی طرح جاتا ہے۔ مؤنث حقیقی، یہ وہ اسم ہے جو کسی حقیقی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہو، مثلا جاریتن لڑکی، امن ماں، اختن بہن، بنتن بیٹی وغیرہ۔ تو دیکھیے لفظوں پہ جاریتن میں تو بولتا آ رہی ہے، لیکن یہ مؤنث ہے، جاریہ یعنی لڑکی، باندی کو بھی جاریہ کہتے ہیں، امن کہتے ہیں ماں کو جس میں کوئی بولتا نہیں ہے، لیکن امن جب کہہ دیا ماں تو یہ خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں کوئی مؤنث ہی ہے۔ ایسے ہی اختن بہن ہمیشہ مؤنث ہی ہوگی، ایسے ہی بنتن بیٹی یہ بھی مؤنث کے لیے بولا جائے گا، تو ایسی مؤنث کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں، چاہے ان میں علامات ہو یا نہ ہو، اور جو مؤنث کے لیے ہی الفاظ بولے جائے انہیں مؤنث سے حقیقی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے آگے مؤنث، مؤنث غیر حقیقی، ہر زبان میں بے جان اشیاء یعنی بے جان چیزوں کے نام بھی ہوتے ہیں، جو حقیقت میں تو مذکر ہوتے ہیں اور نہ ہی مؤنث۔ اہل زبان انہیں مذکر یا مؤنث فرض کر لیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک لفظ ایک زبان میں مذکر ہو اور دوسری زبان میں مؤنث ہو، جیسے اردو میں درخت مذکر ہے جبکہ عربی میں شجرتن کہتے ہیں درخت کو، تو وہ مؤنث ہے۔ اسی طرح اردو میں کتاب مؤنث ہے مگر عربی میں اسے مذکر سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زبان سیکھتے وقت یہ جاننا ضروری ہے کہ اس زبان کے لوگ کس چیز کو مذکر اور کس چیز کو مؤنث سمجھتے ہیں۔ اس موقع پر چند اصول یاد کر لیجئے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھار دوسری زبان کے لوگ جب ہماری زبان بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، تو وہ مؤنث اور مذکر کی بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ یہ نہیں جانتے، اس چیز کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ کیا الفاظ اہل زبان مذکر استعمال کرتے ہیں اور کیا الفاظ ہیں جو اہل زبان مؤنث استعمال کرتے ہیں، تو وہ لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں بہت زیادہ، اس کی وجہ یہی ہے۔
مندرجہ ذیل الفاظ ہر حال میں مؤنث ہی سمجھے جائیں گے، جیسے ارض، حرب، سماء، ریح، نفس۔ ملکوں کے ناموں کو بھی مؤنث ہی سمجھا جائے گا۔ ایسے انسانی اعضاء جو دو دو ہیں ان کو بھی مؤنث سمجھا جاتا ہے، جیسے ید، رجل، عذر وغیرہ۔ تو دیکھیے یہ الفاظ ہو گئے ارض، حرب، سماء، ریح، نفس۔ ایسے ہی ملکوں کے نام اور جہنم کے جتنے نام ہیں یہ سب کیا سمجھے جاتے ہیں؟ مؤنث۔ ایسے ہی انسان کے وہ عضو جو جوڑے میں ہے، جو دو ہے، جیسے کہ ہاتھ، پیر، کان وغیرہ، تو یہ سب کیا ہوں گے؟ مؤنث شمار کیے جائیں گے اور مؤنث مانے جائیں گے۔ تو اس میں ان اسباق میں صرف سمجھنے کی چیزیں تھی، یاد کرنے کی چیزیں تھی، آپ کو ذہن نشین ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں کہ مؤنث کیا ہے اور مؤنث کی کیا کیا علامتیں ہیں۔ جو علامتیں اس میں مؤنث کی نہیں ہوں گی وہ لفظ مذکر ہوگا۔ سبق نمبر 4 کو بس تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، الواحد تسنیہ جمع، کنجوگیشن آف ڈوئل اینڈ ساؤنڈ میسکولین پلورل، تسنیہ اور جمع مذکر سالم کی تصدیق۔ شروع میں انہوں نے یہ دے دیا۔ اچھا یہاں پر دیکھیں مسلمن، یہ ہو گیا واحد یعنی سنگولر۔ جب بھی کسی سنگولر کو ڈوئل بناتے ہیں تو دو چیزیں تبدیل کرتے ہیں، یا تو الف نون لگائیں گے یا پھر یا نون لگائیں گے آخر میں۔ شروع میں یا بیچ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یا تو آخر میں ہی لگائیں گے، الف نون لگا دیں گے جیسے مسلمانی، یا پھر لگائیں گے یا اور نون جیسے کہ مسلمینی، اور یا اور نون سے پہلے جو بھی حرف ہوگا اس پہ زبر ہوگا تو مسلمینی ہو جائے گا۔ یہ تو مسلمن سنگولر، مسلمانی یا مسلمینی، یہ ہو گیا ڈوئل۔ ٹھیک ہے، مسلمن، مسلمانی، مسلمینی۔ ایسے ہی مؤمن، مؤمنانی، مؤمنینی، دیکھیے یا اور نون سے جو پہلے حرف ہے اس پہ زبر ہے، اس کا دھیان رکھنا ہے ہمیں۔ عابد، عابدانی، عابدینی، منافق، منافقانی، منافقینی۔ تو یہ ہو گیا الفاظ۔ اسی طریقے سے پھر آگے جمع، انہیں کہتے ہیں تسمیہ ہے۔ یہ تو تسمیہ کے بعد جو یہ آ رہا ہے اسے کہیں گے جمع مذکر سالم۔ سالم کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں جو لفظ واحد میں ہے وہ ٹوٹے نہ، یعنی جیسے مسلمن ہے تو مسلم کے اگر بیچ میں آپ کچھ الفاظ جوڑ دیں، اس کو مثال کے طور پہ مسالم یا ایسے کچھ بنا دیں تو وہ سالم نہیں رہے گا، وہ سلام، اس کا اصل اسٹرکچر ہے وہ ٹوٹ گیا تو وہ سالم نہیں رہا۔ لیکن اگر اس کے آخر میں تبدیل کریں گے تو اس کا اپنا وجود رہے گا، باقی بس آخر میں آپ نے تبدیلی کر دی تو وہ سالم کہلائے گا۔ یہ ہے تو جمع مذکر سالم، جمع مطلب پلورل، مذکر مطلب میل کے لیے، میسکولین کی بات چل رہی ہے۔ یہ سارے الفاظ کس کے لیے ہیں؟ میل کے لیے، میسکولین۔ اور سالم میں نے آپ کو بتا دیا کہ آخر میں تبدیلی ہوگی، درمیان میں شروع میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو مسلمون، مسلمون۔ اب دیکھیے مسلمن واحد، مسلمانی یا مسلمینی تسنیہ یعنی ڈوئل، اور مسلمون یا مسلمین یہ ہو گیا پلورل یعنی جمع۔ تو دیکھیے مسلمون واو اور نون بڑھائیں گے جب پلورل بنائیں گے، مذکر سالم بنائیں گے، جمع مذکر سالم، یا پھر بڑھائیں گے یا اور نون۔ اور مسلمینی اور مسلمینا میں فرق یہ ہے کہ مسلمینی میں میم پر زبر ہے اور مسلمینا میں میم پر زیر ہے، یعنی جب جمع بنائیں گے یا اور نون داخل کر کے تو یا اور نون سے پہلے والے حرف پر ہم زیر والی حرکت دیں گے جیسا کہ مسلمینا میں ہے۔ تو مسلمن سنگولر واحد، مسلمانی مسلمینی ڈوئل تسنیہ پلورل تسنیہ، اور مسلمون اور مسلمین یہ جمع ہو گئی، پلورل ہو گئی۔ ٹھیک ہے،
اب یہ جو کیس ہے نا، حالت رفع اور حالت نصب و جر، یہ جب جملے میں استعمال ہوتے ہیں نا، تب یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ ایسا کیوں تھا. یعنی ایک حالت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نومینیٹو کیس، ایک حالت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ایکوزیٹو کیس، ایک ہوتی ہے حالت جسے کہتے ہیں جینیٹو کیس. اب یہ سارے کیسز آپ کو آگے چل کے سمجھ میں آئیں گے. تو بس آپ یہ سمجھ لیجیے کہ تسنیہ اور جمع کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ان دو طریقے سے انہیں جملے میں ہم لکھ سکتے ہیں. یعنی جملے میں یا تو ہم مسلمانی لکھ سکتے ہیں یا مسلمین لکھ سکتے ہیں. ایسے ہی مسلمون یا مسلمین ہم دونوں لکھ سکتے ہیں. اب وہ کب کون سا لفظ آئے گا وہ چیز ہم آگے چل کے اسباق میں پڑھیں گے. مؤمن مؤمنان مؤمنین مؤمنون مؤمنین، عابد عابدان عابدین عابدون عابدین. ایسے ہی منافق منافقان منافقین منافقون منافقین. آگے چلتے ہیں، تسنیہ کی بات شروع ہو گئی. یہاں پر اوپر ہم نے پڑھا تھا جمع مذکر سالم، تسنیہ یعنی جمع مؤنث سالم ہے. یہ تصریف کہتے ہیں ٹیبل کو، ٹیبل گردان. تو دیکھیے تسنیہ اور جمع مؤنث سالم کی تصریف ٹیبل. تو دیکھیے واحد لفظ کیا ہوگا مؤنث میں؟ مسلمتن، گولتا لگا دیا ہم نے مسلم کے آگے، تو یہ ہو گیا مسلمتن، واحد ہے مؤنث کا. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا مؤنث، ایک مسلمان عورت. اب اس کا تسنیہ کیسے بنائیں گے؟ تسنیہ یعنی ڈوئل. تو مسلمتانی، مسلمت، یہاں تک دیکھیے سب کچھ ٹھیک ہے. اس کے آگے الف اور نون بڑھا دیا ہم نے، مسلمتن کے آگے الف اور نون بڑھایا تو ہو گیا مسلمتانی. اور یہاں پر تنوین بھی ختم کر دی جاتی ہے. جو تنوین آ رہی ہے نا، دو پیش آ رہے ہیں، یہ ختم کر دی جاتے ہیں تنوین. تو مسلمتانی یا پھر مسلمتین. تو الف نون بڑھائیں گے جیسا کہ مذکر میں بڑھایا تھا، بس اس میں تا ایک آ رہی ہے. یہ جو تا آ رہی ہے نا، یہ مؤنث کی وجہ سے آ رہی ہے. اس کو برقرار رکھا، بس اس کے آخر میں الف نون بڑھا دیا کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے. تو یہ کہ سالم جمع ہے تو اس لیے آخر میں ہی تبدیلی ہوئی ہے. مسلمتانی مسلمتینی. اب یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے، مسلم اور مسلمینہ تھا مذکر کی حالت میں، مذکر کی صورت میں مسلمون اور مسلمینہ تھا. لیکن جب مؤنث کی جمع بنائیں گے تو ہوگا مسلمات اور مسلماتن، یہ ہو جائے گا. یعنی مسلمات، تو یہاں پر مسلم جو ہے نا، مسلم، اس کے آگے دیکھیں گول تا کو ہٹا دیا گیا اور الف اور تا کو لگا دیا گیا. تو یہاں پر بھی جو ہے یہ سالم ہی کہلائے گا. کیوں؟ کیونکہ گولتا تو ہم نے اس وجہ سے لگائی تھی کیونکہ یہ مؤنث باقی، یہ مؤنث پہچان میں آئے. لیکن جب ہم نے الف تا لگا دیا آخر میں تو تب بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہاں یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا آپ کو یاد رکھنا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے نا، جو زبان ہوتی ہے، جب زبان سیکھتے ہیں تو اس میں ایکسیپشن بہت ہوتے ہیں. اس میں آپ ہر چیز لاجک سے نہیں سمجھ سکتے، بہت سارے ایکسیپشن ہوتے ہیں. جیسے تسنیہ میں تا باقی رہی اور جمع میں ہٹا دی گئی. کیوں ہٹا دی گئی؟ کیوں کے چکر میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے، کیوں کی وجہ سے بہت باریکی میں جانا پڑتا ہے اور ہم نہیں جائیں گے. ہمیں تو بس قرآن کریم اور احادیث کا ترجمہ کرنا آ جائے، بس کافی ہے ہمارے لیے. تو مسلمات، الف اور تا بڑھا دیا اور یہ پیش کی حرکت ہے حالت رفع میں. حالت نصب و جر میں کیا ہوگا؟ مسلمات زیر کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے، ایسے ہی مؤمنۃ مؤمنتان مؤمنتین. یہ دیکھیے یا اور نون سے پہلے زبر، اور مؤمنات مؤمنات، یہاں پر پیش، یہاں پر زیر. عابدۃ عابدتان عابدتین عابدات عابدات. منافقۃ منافقتان منافقتین منافقات منافقات. یہیں پہ ہم مکمل کر لیتے ہیں، پھر یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.